یہ ویڈیو محمد بن قاسم کا سندھ پر حملے کے بارے میں ہے۔ خلیفہ عمر اول کی دوری حکومت میں ہندوستان کے علاقوں کو قبضہ کرنے کی کوشش عربوں نے کی، لیکن اس کو میں انہیں کوئی خاص سکسیس جو ہے وہ نہ مل سکی۔ بعد میں جب عمر خلیفہ بنا، اس نے عبداللہ ابن عمر کی سربراہی میں ہندوستان پر آرمی بھیجی اور مکران کا علاقہ جو آج کل ماڈرن ڈے میں بلوچستان ہے پاکستان میں، یہ علاقہ عبداللہ ابن عمر نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب معاویہ کی خلافت بنی تو خلافت معاویہ کے دور میں بھی انڈیا پر انہوں نے مختلف آرمیز انویژنز کیے، حملے کیے، لیکن اسے بھی کوئی خاص سکسیس جو ہے وہ نہ مل سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب امیہ ڈائنیسٹی یا امیہ خاندان کی حکومت بنی تو اس میں خلیفہ الولید نے اپنی حکومت کو یا اپنی امپائر کو مزید ایکسپینشن کرنے کے لیے مختلف جنرلز جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بھیجے کہ نئے علاقے جو ہے وہ قبضہ کر سکے۔ تو ایک جنرل جس کا نام تھا موسیٰ ابن نصیر، اس کو مصر، ایجپٹ اور نارتھرن افریقہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس میں وہ کامیاب ہوا اور موسیٰ ابن نصیر نے ایجپٹ، مصر اور نارتھرن افریقہ کو قبضہ کر لیا۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ ایک لیفٹیننٹ تھا جس کا نام تھا طارق بن زیاد، اس نے اسپین کو قبضہ کر لیا، اور اسی طرح خلیفہ الولید نے قطیبہ کو سینٹرل ایشیا قبضہ کرنے کے لیے بھیجا اور قطیبہ سینٹرل ایشیا قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ پرانے زمانے سے، اینشنٹ ٹائم سے انڈیا اور عربیہ کے لوگوں کے درمیان ٹریڈ کی تعلقات تھے، اور عربیہ کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ انڈیا ایک رچ کنٹری ہے اور ایگریکلچرلی بھی یہ ایک رچ کنٹری ہے۔ اسی وجہ سے عربوں کا اٹینشن جو ہے وہ پہلے سے انڈیا کی طرف تھی۔ لیکن جب خلیفہ الولید نے حجاج بن یوسف کو ایسٹرن پروونس کا گورنر بنایا، ایسٹرن پروونس جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے، تو جب عراق یا ایسٹرن پروونس کا گورنر حجاج بن یوسف بنا تو اس نے پرشیا کے علاقوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ان علاقوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن جب اس نے پرشیا پر حملہ کیا تو پرشیا کے لوگوں کی مدد کے لیے سندھ کا جو رولر تھا، وہ سندھ کے رولر نے پرشیا کے لوگوں کے ساتھ مدد کی مسلمانوں کے خلاف، اور اسی وجہ سے حجاج بن یوسف کا یا عربوں کا سندھ کے لوگوں کے ساتھ یا سندھ کے رولرز کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے جب پرشیا کے علاقہ کو قبضہ کیا تو پرشیا سے کچھ ریبلز باغی نے بارڈر کراس کر کے سندھ میں پناہ لی۔ سندھ میں اس وقت جو رولر تھا اس کا نام تھا راجہ داہر، اور راجہ داہر نے ان ریبلز یا باغیوں کو شیلٹر پناہ دی، اور اسی وجہ سے حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ ہسٹورینز اور اسکالرز کا ماننا یہ بھی ہے کہ سیلون جو آج کل ماڈرن ڈے میں سری لنکا ہے، اس سے 8 شپس سمندری جہاز جو ہے وہ واپس آ رہے تھے عربیہ، اور یہ تجارت کے لیے گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو اس میں کچھ بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ تو سندھ کے ساتھ جو عربین سی ہے، اس میں یہاں پر جب یہ 8 شپس پہنچی تو وہاں پر سمندری ڈاکو یا پائرٹس نے ان 8 شپس کو جو ہے وہ لوٹ لیا، پلنڈر کر لیا اور ہائی جیک کر لیا۔ تو حجاج بن یوسف نے سندھ کے رولر راجہ داہر کو یہ پیغام بھیجا کہ ان 8 شپس پائرٹ سے جو ہے وہ نکال دیا، اور تو اس پر راجہ داہر نے جو ہے وہ ریفیوز کر لیا کہ میں اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا پائرٹس کو۔ تو اسی وجہ سے بھی حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہوئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان جو ہے وہ پولیٹیکلی افیئرز جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہوئی، اور دوسری حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک ایمبیشیس شخص تھا، اور ایمبیشیس کی وجہ سے اس کی یہ خواہش تھی کہ میں سندھ کو جو ہے وہ قبضہ کر سکوں، تو اس لیے حجاج بن یوسف نے عبید اللہ نامی ایک شخص کے کمانڈ کے اندر جو ہے وہ آرمی بھیجی کہ سندھ کو قبضہ کر سکے، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا۔ حجاج بن یوسف نے دوبارہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ بدیل کے کمانڈ میں جو ہے وہ آرمی بھیجی کہ سندھ کو قبضہ کر سکے، لیکن وہ بھی اس میں ناکام ہوا، اور فائنلی آخرکار تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے سن اللہ محمد بن قاسم کو بھیجا کہ وہ سندھ کو قبضہ کر سکے، اور اس میں محمد بن قاسم جو ہے وہ کامیاب ہوا اور اس نے سندھ کو قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے آرمی کے ساتھ سندھ کی طرف پروسیڈنگ شروع کی اور مکران کو پہنچا۔ مکران پہلے سے عربوں کے قبضے میں تھا، تو مکران کے راستے سے محمد بن قاسم آیا اور مکران کے گورنر نے اسے ایڈیشنل جو ٹروپس ہے، فوج ہے، وہ دے دی، اور مکران کے ساتھ ساتھ جب وہ آگے بڑھتا گیا تو سندھ کے اپنے لوگ قبائل تھے جو جٹس اور مٹس تھے، تو جٹس اور مٹس یہ پہلے سے ہی سندھ کا جو رولر تھا راجہ داہر، وہ اس سے جو ہے وہ اس کی تعلقات خراب تھے، اور اسی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ جٹس اور مٹس جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گئے سندھ پر حملے کرنے میں۔ 712 AD میں یا 712 AD میں محمد بن قاسم یا عربوں کی فوج جو ہے وہ دیبل پہنچی۔ دیبل کو پہنچنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں محمد بن قاسم یا عربوں کی فوج نے جو ہے اسے قبضہ کر لیا، مطلب دیبل کو قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے پھر فردر پروسیڈنگ کی اور اپنی فوج کو فردر جو ہے وہ پروسیڈ کیا، اور نیرون جو آج کل ماڈرن ڈے میں حیدرآباد ہے، اس کو قبضہ کر لیا۔ پھر نیرون حیدرآباد کے بعد اس نے سیوان کے علاقے پر حملہ کیا اور سیوان کے علاقوں کو قبضہ کر لیا، اور سیوان سے بعد پھر محمد بن قاسم نے فردر پروسیڈنگ کی اور سیسام کے علاقے پر پکڑ یا قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے جو ہے وہ فردر پروسیڈنگ کی اور راور کے علاقے پر جو ہے وہ اٹیک کر دیا۔ اس وقت راور کا علاقہ راجہ داہر، سندھ کا راجہ جو ہے رولر جو ہے وہ خود ڈیپینڈ کر رہا تھا، تو راور میں راجہ داہر کی آرمی اور محمد بن قاسم کی آرمی کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور جنگ میں نتیجتاً ریزلٹنٹلی راجہ داہر کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور راجہ داہر کو کل کیا گیا۔ راور میں ایک پورٹ تھی، قلعہ تھی، جس کو راجہ داہر کی وائف اور سن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی تھے، لیکن محمد بن قاسم کی آرمی نے اس پر بھی حملے کیے، اور نتیجتاً جب راجہ داہر کی وائف اور سن کو پتہ چلا کہ ہم مزید اس پورٹ یا قلعہ کو ڈیپینڈ نہیں کر
سکتے تو اس لیے وہ پورٹ سے یا قلعے سے اسکیپڈ ہوئے۔ محمد بن قاسم نے جب راور کو قبضہ کیا تو راور کے قبضہ کرنے کے بعد وہ واپس برہمن آباد کی طرف چلا گیا اور برہمن آباد کو جو ہے اس نے قبضہ کر لیا۔ برہمن آباد کے قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے جو ہے وہ آلور کی طرف جو ہے وہ پروسیڈنگ کرنا شروع کی اور آلور کی طرف بڑھا۔ آلور راجہ داہر کا بیٹا جو ہے وہ اس کی ڈیفینس کر رہا تھا۔ مسلم ہسٹورینز جو ہے وہ راجہ داہر کے بیٹا جو آلور میں تھا اسے پوپی کہتے ہیں، تو مطلب یہ پوپی یا راجہ داہر کا بیٹا جو ہے وہ آلور کو ڈیپینڈ کر رہا تھا اور اس پر محمد بن قاسم نے حملہ کر دیا اور فائنلی آخرکار آلور کو بھی کنکر یا قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے آلور کو قبضہ کرنے کے بعد فائنلی جو ہے وہ آخر میں ملتان پر حملہ کر لیا، اٹیک کر دیا اور ملتان کو بھی کنکر کر لیا۔ انڈس جو دریائے سندھ ہے اس کی لوور پارٹس جو سارے علاقے ہیں وہ محمد بن قاسم کے کنٹرول میں آئے اور ان علاقوں میں اس نے اسلام کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا۔ محمد بن قاسم نے 1712 سے لے کر 1715 تک یہ علاقے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ کیے۔ محمد بن قاسم کی ڈیتھ کے بارے میں ایک رومانٹک سٹوری ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو قبضہ کیا تو یہاں کے رولر یا بادشاہ کی دو بیٹیاں تھی، ڈاٹرز تھی، جس کا نام تھے سوریا دیوی اور پرمل دیوی۔ تو اس نے محمد بن قاسم نے یہ 2 ڈاٹرز راجہ داہر کی ان 2 بیٹیوں کو خلیفہ کو بھیج دیا، اسے سینڈ کیا۔ لیکن جب یہ 2 ڈاٹرز راجہ داہر کی یہ 2 ڈاٹرز خلیفہ کی کورٹ میں پیش ہوئے تو اس نے محمد بن قاسم کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کی کہ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ جو ہے ڈس آنر اس کی ہے۔ تو اسی وجہ سے خلیفہ غصہ ہوا محمد بن قاسم پر اور محمد بن قاسم کی ڈیتھ کی آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیے۔ راجہ داہر کی 2 بیٹیوں نے بعد میں خلیفہ کو کہا کہ ہم نے یہ سٹوری جو ہے وہ انوینٹ کی تھی تاکہ ہم ریونج بدلہ جو ہے وہ محمد بن قاسم سے لے سکیں، لیکن اس پر خلیفہ نے آرڈرز دے دیے کہ راجہ داہر کے ان 2 ڈاٹرز کو یا بیٹیوں کو گھوڑوں کے پیچھے رسیوں سے باندھا جائے اور تب تک اسے کھینچا جائے جب تک اس کی جو ہے وہ ڈیتھ نہ ہو سکے۔ تو اسی طریقے سے راجہ داہر کی بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی اور انہی راجہ داہر کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے محمد بن قاسم کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی۔ بعض ہسٹورین اور اسکالرز کا ماننا ہے کہ محمد بن قاسم کی ڈیتھ جو ہے وہ راجہ داہر کی 2 ڈاٹرز یا بیٹیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے برعکس محمد بن قاسم کی ڈیتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ریزن سے ہوئی تھی۔ پولیٹیکل مطلب سیاسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی تھی۔ جب الولید خلیفہ تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیتھ کے بعد سلیمان جو ہے وہ خلیفہ بنا اور خلیفہ سلیمان کی جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کی پولیٹیکل جو ہے وہ تعلقات خراب تھے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا انکل یا فادر ان لا تھا اور عراق کا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ سلیمان کے آپس میں جو ہے وہ پولیٹیکل اختلافات تھی، اس کی ایک دوسرے کے ساتھ انمیٹی تھی، دشمنی تھی، تو اسی وجہ سے محمد بن قاسم کو وکٹم بنا خلیفہ سلیمان کا۔ خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس جو ہے وہ ریکال کیا، واپس بلا لیا اور اسے جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا، امپریزمنٹ کر دیا، اریسٹ کر لیا اور میزوپوٹیمیا کی جیل میں جو ہے وہ اسے بند کر دیا۔ تو میزوپوٹیمیا کی جیل میں اس میں بعد میں جو ہے وہ محمد بن قاسم کی ٹارچر کی وجہ سے جو ہے وہ 715 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ جو ہے وہ پولیٹیکل یا سیاسی ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تھی اور یہ ویو پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل اور آتھینٹک ہے ایز کمپیئر ٹو راجہ داہر کی 2 ڈاٹرز۔ 715 AD میں محمد بن قاسم کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی ڈیتھ کے بعد خلیفہ سلیمان نے سندھ کا نیا گورنر یزید بن محلب کو اپوائنٹ کیا۔ یزید بن محلب نے کچھ وقت تک سندھ پر گورنرشپ کی اور اس کی ڈیتھ کے بعد خلیفہ سلیمان نے اس کی برادر کو جس کا نام تھا حبیب بن محلب اس کو سندھ کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ جب خلیفہ سلیمان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد عمر دوم یا عمر سیکنڈ خلیفہ بنا تو اس نے سندھ کا گورنر چینج کروایا اور حبیب بن محلب کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ الجنید کو سندھ کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ الجنید کی دور میں ہندوؤں نے جشیبہ کی لیڈرشپ میں عربوں کے خلاف ریبیلین شروع کی اور الجنید نے اس ریبیلین کو سپریس کیا اور ختم۔ الجنید نے کچھ وقت تک سندھ پر حکومت کی اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو سکسیسر تھے یا الجنید کے بعد جو گورنر تھے وہ کمزور، ویک، انکیپیبل، ان ایفیشینٹ تھے اور اسی وجہ سے عربوں کی کنٹرول سندھ میں کمزور ہوتی گئی اور وقت کے ساتھ ختم ہوئی اور بعد میں اسمال اسٹیٹس یا چھوٹے ریاستیں نے انڈیپینڈنسی ڈکلیئر کی اور عربوں کا کنٹرول سندھ میں ختم۔ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے عربوں کا کنٹرول سندھ میں ختم ہوا یا کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے عرب سندھ میں فیل ہوئے؟ سب سے پہلی وجہ تھی کہ عرب سندھ میں رانگ ڈائریکشن سے یا غلط ڈائریکشن سے انڈیا میں انٹر ہوئے۔ عربوں نے جو علاقے قبضہ کیے تھے وہ بلوچستان اور سندھ تھا اور یہ اتنی فرٹائل یا رچ سوئل نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ عربوں کے لیے ریونیو جنریٹ کر سکے۔ تو عربوں کی رانگ ڈائریکشن کی انٹری کی وجہ سے عرب سندھ میں یا انڈیا میں فیل ہوئے۔ سیکنڈ کاز جس کی وجہ سے عرب سندھ میں فیل ہوئے وہ تھی عربوں کے درمیان یونٹی کا نہ ہونا۔ عربوں کے درمیان محمد بن قاسم اور جنید کے بعد یونٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے عربوں کا کنٹرول سندھ میں فیل ہوا۔ تھرڈ کاز جس کی وجہ سے عرب سندھ میں فیل ہوئے وہ تھی نیگلیجنس آف دی خلیفہ۔ خلیفہ نے سندھ کو اتنی اٹینشن نہیں دی جس کی وجہ سے سندھ میں عربوں کی کنٹرول کمزور ہوئی اور بعد میں ختم۔ فورتھ کاز جس کی وجہ سے سندھ میں عربوں کی پاور فیل ہوئی وہ تھی ویک سکسیسر آف جنید۔ الجنید ایک کیپیبل ایڈمنسٹریٹر یا گورنر تھا لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد جو بعد میں گورنر یا رولرز تھے وہ ویک انسفیشینٹ تھے اور اسی وجہ سے سندھ میں عرب جو ہے وہ فیل ہوئے اور عربوں کا کنٹرول یہاں پر ختم۔